कंदा मोहतरम जनाब चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब वालियाना इस्तकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बरसी रमज़ान में मनाया जा रहा है और इस बाबरकत महीने के एहतराम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि मज़ार पे गरी खुदा बख्श में जलसा रखने के बजाय मुल्क भर में इफ्तारी रखा जाएगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज हम कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बरसी मनाएंगे। आज मुझे इस बात का तो खुशी महसूस हो रहा है कि एक बड़ा जलसा जिसमें हमें मिलना का और आपस में बातचीत करने का कम टाइम मिलता है, उसके बजाय यहाँ आप नौदेरोस में मेरे साथ खुद मौजूद हो और हम इंशाअल्लाह ताला आपस में मिल के साथ जल्द इफ्तारी भी खाएंगे। साथियों, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वैसे तो हर दिन हम याद करते हैं, मगर 4 अप्रैल को पूरी दुनिया याद करवाता है। अगर आज हम नौदेरों में जमा होके कायदे अवाम को याद कर रहे हैं तो दुनिया भर में पाकिस्तानी आज अपने शहीद कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद कर रहे हैं। इस मुल्क के किसान, इस मुल्क का हारी कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद कर रहा है, जिसने ऐसे पॉलिसियां बनाए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बड़ा ज़मींदार के बजाय हुकूमत वक़्त रियासत पाकिस्तान एक आम अहाली के साथ खड़ा रहा, किसान के साथ खड़ा रहा, तो वो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में था। किसानों को हक दिलवाया तो मेहनत कशों को, मजदूरों को, जो आज भी अपना कायद को याद करते हैं, आज भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद करते हैं, तो इस बात पे याद करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कि रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बजाय, सनतकारों के बजाय आम मजदूर के साथ खड़ा हुआ और उनके लिए कानून साजी की, आम मजदूर को हक दिलवाया। तो आज तक पाकिस्तान का मजदूर, पाकिस्तान का किसान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद करते हैं। हर पाकिस्तानी जिनके पास आज वोट का हक है, वोट का इख्तियार है, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद करते हैं। आइन देने वाला, आटम बॉम्ब का तोहफा देने वाला, मुस्लिम उम्मा का कायद, चेयरमैन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद किया जाता है।
دنیا میں آج بطور آپ کا وزیر خارجہ جب دنیا بھر میں جاتا ہوں اور پاکستان کا نمائندگی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آج بھی اگر میں عرب ممالک میں پہنچتا ہوں یا افریقہ پہنچتا ہوں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ علی بھٹو کا نواسے ہو۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ میں سے کوئی مولوی مشتاق کو یاد کرتے ہو؟ کون ہے مولوی مشتاق؟ کہاں دفن ہے مولوی مشتاق؟ برسی اس کا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کب ہوتا ہے؟ یاد ہے آپ کو کہ انور الحق کون ہے؟ کون ہے انور الحق؟ کہاں دفن ہے انور الحق؟ برسی اس کا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کیا کسی ایک پاکستانی کو انور الحق کا نام یاد ہے؟ یہ تو تاریخ کا فیصلہ ہے، تاریخ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے لوگ آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے سنا رہے ہیں، سزائے موت کے فیصلے تک سنا دیا جاتا ہے۔ قائد عوام، مسلم امہ کا قائد عوام، پاکستان کا قائد عوام، آئین پاکستان کا بانی قائد عوام، ایٹم بم کا تحفہ دینے والے قائد عوام، 90,000 قیدی کو رہا کروانے والے قائد عوام کو جنہوں نے سزا سنوایا تھا، آج ان کو کوئی نہیں یاد کرتے ہیں، لیکن قائد عوام کو دنیا بھر میں آج بھی جانتے ہیں۔ تو یہ تاریخ کا فیصلہ ہے۔ میں نے آج سوچا کہ ہم ذرا سا پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لیں اور پاکستان کی تاریخ میں ہم دیکھیں کہ کب ایسے رہا یا کب ایسے ہوا کہ پاکستان کی عدلیہ نے، پاکستان کا آنریبل جج صاحبان نے، پاکستان کا سپریم کورٹ نے پاکستان کی تاریخ میں کب ہسٹری کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہو کے فیصلے سنایا ہے، اور کہاں کہاں غیر جمہوری فیصلے آئے، غیر آئینی فیصلے آئے۔ ایک تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس، جو آج تک 2012 سے 2012 میں صدر زرداری نے ریفرنس بھیجا تھا عدالت کو کہ ہمیں انصاف دو۔ 2018 کے بعد میں خود سپریم کورٹ پہنچا، اس ریفرنس کا حصے بننے کی کوشش کیا اور مطالبہ کیا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دو، اپنے ادارے سے یہ داغ دلوا دو۔ اور آج بھی وزیر اعظم پاکستان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آج بھی حکومت وقت ریفرنس بھیجے سپریم کورٹ، ذرا یاد دلوا دے کہ آج تک
اس ملک کے عوام، قائد عوام کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں. جہاں قائد عوام کو شہید کیا گیا تو وہاں قائد عوام کا آئین کو توڑایا گیا. جن کو قائد عوام نے حقوق دلوائے ان سے حقوق سلب کیے گئے. جو قائد عوام نے کسانوں کو حقوق دلوائے تھے تو عدالتوں سے انہوں نے ہمارا لینڈ ریفارمز کو غیر آئینی قرار دے دیا. انہوں نے عورتوں سے حقوق سلب کر دیا. انہوں نے عدالتوں سے کھلوایا. جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں عدالت کے سامنے یہ سوال اٹھا کہ ضیاء الحق کا جو کو ہے کیا یہ کو لیگل ہے یا انلیگل ہے، تو اسی عدالت نے ہمیں بتایا کہ کو اصل میں ایک انقلاب ہوتا ہے، اور انقلاب جو ہے وہ تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کروا دیتا ہے. تو therefore ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے کہنے پہ جنرل ضیاء الحق کا جو آئین پہ ڈاکہ تھا، جو ووٹ پہ ڈاکہ تھا، جو جمہوریت پہ ڈاکہ تھا، اس کو بھی ہمارا عدالتوں نے انڈورس کروا دے دیا. جب پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے اس آمریت کے خلاف احتجاج کی اور ملٹری کورٹس نے ان کو سزائے موت سنوایا تو انہی عدالتوں نے ان سزائے موت کو انڈورس کیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو قید میں رکھا گیا. اور جب 1988 میں بھی جمہوریت آپ نے بحال کروایا اپنی قربانی کی وجہ سے، آپ کی جد و جہد کی وجہ سے، آپ کی خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے، جب آپ نے مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائے اور جنرل ضیاء کا 11 سال کا آمریت کا حساب لیا تو شہید بی بی کو صرف 11 مہینے چلنے کی اجازت دی گئی. صرف 11 مہینے جمہوریت کو برداشت کیا گیا، بی بی کو برداشت کیا گیا، اور کوئی نیوز پیپرز کے کالم پہ حکومت کرائی گئی. وہ بھی عدالت سے انڈورس کروایا گیا. یہاں تک کہ 1996 میں جب ایک بار پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت توڑا گیا، ختم کیا گیا، اور اس وقت ہم عدالت میں چلے گئے کہ پہلے بھی حکومتیں جو توڑے گئے ان کو بحال کیا گیا تو ہمارا بھی بحال کروا دے. تو کورٹ نے فیصلہ کیا اور فیصلہ شہید بی بی کے خلاف دیا گیا. آپ کا حکومت بحال نہیں کروایا گیا، اور اس وقت بھی ایک ڈسینٹنگ جج تھا، اور یہ اس ڈسینٹنگ جج کا الفاظ ہے، یہ میرے الفاظ خدا نخواستہ ہے ہی نہیں. اس ڈسینٹنگ جج نے کہا کہ 2 دفعہ ہمارے سامنے سندھ کا وزیر اعظم آئے ہیں اور درخواست کیے ہیں کہ ہمارا اسمبلیہ بحال کرو. دونوں دفعہ ہم نے ان کو منع کیا ہے، لیکن جب پنجاب کا وزیر اعظم ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم ان کا جو اسمبلی ہے بحال کروا دیتے ہیں. یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ ایک ڈسینٹنگ جج نے اپنا ہی سپریم کورٹ سے اور اپنا ہی بردر جج سے پوچھا. یہ بھی آپ نے برداشت کیا.
کہ قتل ہمارا گھر میں ہو اور مجرم بھی ہم بنے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنی مارننگ میں ہے اور اس وقت اس قسم کا سازش پکا کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو حکومت سے نکالا گیا. اور اس کے بعد تو مشرف کا دور آیا. جنرل مشرف کا بھی عدالت کے سامنے سوال تو سمپل تھا کہ یہ جو کو کیا گیا ہے، یہ جو پاکستان کی آئین تروایا گیا اور ایک فوجی عامر ہم پہ مسلط کیا گیا، ہاں یا نہ کے جواب میں دو. یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ یہ جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے؟ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے یا آئین اور قانون کے خلاف ہے؟ اس وقت کا سپریم کورٹ بیٹھا تھا. تب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب بھی اس کورٹ کا حصہ تھا. تو کورٹ نے فیصلہ کیا سنا دیا تھا آئین کا دفاع کرتے ہوئے کہ ویسے تو آپ نے صرف اتنا پوچھا کہ یہ لیجٹیمیٹ ہے یا نہیں. وہ تو ہے، لیجٹیمیٹ بھی ہے. جو آپ نے ہم سے مانگا بھی نہیں وہ بھی اختیار لے لو. آپ تو اگر آپ نے ترمیم کرنا ہے آئین کو، آپ ایک شخص چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے آپ آئین کو ترمیم کرو. یہ اجازت جنرل مشرف کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دلوایا تھا. یہ ہمارا آدھا عدلیہ کا تاریخ ہے. اسی جنرل مشرف کے وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جیل کے. صدر زرداری 2005 تک جیل میں تھا بغیر کسی کنوکشن. 11 سال جیل میں گزارنا کوئی مذاق ہے؟ آج تک ہمیں حساب نہیں دیا گیا، آج تک معافی نہیں مانگا گیا. ہاں، مشرف نے ایک دفعہ معافی مانگنے کی کوشش کیا. مشرف نے ایک دفعہ غلطی تسلیم کرنے کی کوشش کیا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف میں نے جھوٹے کیسز بنائے تھے یا مجھ سے پہلے بنے تھے. مشرف نے یہاں تک کہا کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں، جب میں نے صدر زرداری کا فائل نکالا تو پھر پتا چلا کہ یہ کون سے بیکار کیسز پہ یہ آدمی 11 سال جیل میں رہا ہے. اور جب اس نے معافی مانگا تو افتخار چودھری صاحب نے وہ معافی تو ارا دیا اور پورا ملک میں شور مچنا شروع ہو گیا، این آر او این آر او این آر او. یہ تو تاریخ ہے. افتخار چودھری نے تو اپنا تاریخ قائم کیا تھا. اس نے پاکستان کا اعلیٰ عدلیہ کے لیے یہ تاریخ حاصل کی کہ پاکستان کا عدلیہ کو پہ اعتراض کرتا ہے مگر ان کا ایک لمٹ ہوتا ہے. ایک کو وہ برداشت کریں گے، دوسرا کو وہ برداشت نہیں کرتے ہیں. اور یہ پریسیڈنٹ افتخار چودھری صاحب نے دلوایا تھا کہ پہلے جب مشرف آ رہا تھا تو 100 بسم اللہ، پھر جب دوسرا کو ہو گیا، جب ایمرجنسی لگ گیا، جب چیف جسٹس کو نکالا گیا، تب ان تو خیال آیا کہ اصل میں اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے اور ہم نے اس چیف جسٹس کو ہیرو بنا کے پاکستان کا عدلیہ کو تباہ کر دیا. تب سے لے کے آج تک پاکستان کی جوڈیشری میں ایک آمرانہ سوچ قائم ہوا. ون مین ون شو کا جوڈیشری چل رہا ہے. اور اگر ہم پارلیمان میں کوئی آمریت نہیں مانتے، اگر ہم ملک میں کہیں اور کوئی آمریت نہیں مانتے، تو ہم اعلیٰ عدلیہ میں، سپریم کورٹ میں بھی کسی کی آمریت کو تسلیم نہیں کرتے. افتخار چودھری نے تو کمال کر دیا تھا، ہٹایا اس کو مشرف سے
मुशर्रफ ने उसको हटाया, बहाल हमने करवाया। यूसुफ रजा गिलानी का पहला तकरीर कि आई एम फ्रीइंग एंड रिस्टोरिंग द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, और जब कुर्सी उसको मिला, एक बार फिर चीफ जस्टिस बना, तो वो गद्दार आइन शिकन मुशर्रफ उसको नजर ही नहीं आया। वो वापस आया, चीफ जस्टिस बना, तो मेरे जियालों की मेहनत की वजह से, मेरे जियालों का जिद्दोजहद की वजह से, इनके खून पसीना की वजह से 12 मई को कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का खून बहाया था। तो इस चीफ जस्टिस का बहाली के लिए, इंसाफ का बहाली के लिए, रियासत होगी मां की जैसी, याद है आपको। और जैसे उसको इख्तिदार मिला तो मुशर्रफ नहीं नजर आया, नजर आया तो सदर ज़रदारी नजर आया, मुशर्रफ नजर नहीं आया, मेमो गेट नजर आया। मुशर्रफ को आईन तोड़ने पे सजा और बाकी सब जो है उनके खिलाफ आज तक सजा तो नहीं दिलवा सके, मगर यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम जब बना तो आईन ना तोड़ने पे घर भेजा गया। राजा लेंटर का शोर आपको याद है, हर दिन अदालत में पेशी। आज तक उसी राजा लेंटर का पॉलिसी चल रहा है। किसी को कोई शर्म आया, किसी को कोई हया आया, उसी अदालत ने बाइज्जत बरी। इस वक्त स्पीकर पाकिस्तान है, लेकिन किसी को शर्म तो नहीं आया। किस किस्म का निजाम है? आप तो हर जबर बर्दाश्त कर देते हो, हर जुल्म बर्दाश्त कर देते हो, और कहते हो कि हम सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं, जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, इदारे को बचाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बचाना चाहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से कौन बचाएगा? अब आला अदलिया को अपने आप को बचाना है। पहले भी मसले आए हैं, लेकिन इस किस्म का वाज़े जो फर्क नजर आ रहा है वो कभी पाकिस्तान की तारीख में नजर नहीं। जहां बाकी जजेस 3 जजेस के खिलाफ खुद एतराजात उठा रहे हैं, अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अवाम अब मजीद बर्दाश्त कर सकते। मैं क्या गिनवा सकता हूं आपके लिए, आपके साथ, आपके पार्टी के साथ, आपके सियासी कारकुन के साथ, आपके ओहदेदारों के साथ, आपके क़यादत के साथ इस अदालत ने क्या करवाया। मेरे साथ ही यहां फरियाल तालपुर साहिबा बैठी है, हमारा MPA। ईद की रात हॉस्पिटल से, किसी हॉस्पिटल कहां, हॉस्पिटल से घसीट के ईद की रात पे रावलपिंडी की जेल में रखा गया। किसी को आईन की फिक्र नहीं था, किसी को कानून की फिक्र नहीं था। हमने तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया है इस मुल्क की खातिर, इस सिस्टम की खातिर, इन इदारे की खातिर। अब कितना बर्दाश्त करना चाहते हो? हम कैसे जवाब दे सकते हैं कि हमारा मुल्क में अगर चीफ जस्टिस चाहे तो वो डैम भी बना सकते हैं, वो डैम फंड जमा कर सकते हैं, वो इस हद तक जा सकते हैं कि सुओ मोटो लेते हैं, और सुओ मोटो का सजा से बचने के लिए
چیف جسٹس کا ڈیم فنڈ میں آپ پیسہ جمع کرو تو پھر ہم آپ کو معاف کریں گے، ورنہ یہ اتنا پرانی تاریخ نہیں ہے. یہ 2018 کا سپریم کورٹ کا کردار ہے اور آپ کے سامنے ہے. چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے پورا پی ٹی آئی کا کیمپین چلایا تھا. اگر 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوا تو سابق اسٹیبلشمنٹ نے بھی دھاندلی کروایا اور سابق سپریم کورٹ نے بھی دھاندلی کروایا. اور ہم چاہتے ہیں کہ 2013 کی طرح جب پیپلز پارٹی کے جیالوں نے آرو کا الیکشن کا نعرہ لگوایا، یا 2018 کے الیکشن کی طرح جب آپ نے سلیکٹڈ الیکشن کا نعرہ لگوایا، ویسے ہی اس سال کے آخر میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اس پہ کوئی یہ الزام نہیں لگا سکے کہ یہ صاف و شفاف الیکشنز نہیں تھے. پیپلز پارٹی کا کل بھی مطالبہ تھا اور آج بھی مطالبہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشنز کروا دو، لیول پلینگ فیلڈ دلوا دو. کسی ایک الیکشن میں خان صاحب کے لیے دھاندلی کروایا گیا، دوسرا الیکشن میں ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ کسی کے لیے دھاندلی کروایا جائے. پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرے گا اور پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ اس ملک کا وزیر اعظم کون بنے گا، اس ملک کا حکمران کون بنے گا. یہ کسی جج کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے. آج ان کو خیال آیا کہ فلور کراسنگ برا ہے، فلور کراسنگ غیر آئینی ہے. جب پیپلز پارٹی پیٹریٹس یا پیراسائٹس بن رہا تھا، جب پیپلز پارٹی سے لوگ تروائے جا رہے تھے کسی آمر کا حکومت بنانے کے لیے، تو تب فلور کراسنگ نظر نہیں آتا، تب فلور کراسنگ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یا جب حال ہی میں ہم نے صادق شنترانی کے خلاف، چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے اور پورا ملک نے مذاق دیکھا کہ اکثریت جو سینیٹرز تھے وہ بزنجو صاحب کے حق میں تھے، فلور کراسنگ زبردستی کروایا گیا، تب تو عدالت کا فیصلہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، ہم پارلیمنٹ کے کام میں گھستے نہیں ہیں، ان کا ڈومین ہے. اور جب پنجاب کا سوال آتا ہے، اب یہ تو تخت لاہور کا سوال ہے، یہاں تو کوئی الگ قانون چلے گا. جب تخت لاہور کا سوال تھا تو کسی سے وعدہ پورا کرنے کے لیے، کسی سے وعدہ پورا کرنے کے لیے آئین تروایا گیا. اب آئین تروایا گیا اور عدالت نے غیر آئینی فیصلہ سنوایا. پی ٹی ایم سے پنجاب حکومت چھین کے غیر آئینی طریقے سے پرہیز الہی کو دلوایا گیا. کسی سے وعدہ تو پورا کرنا تھا، اور اسی غیر آئینی فیصلے کے نتیجے میں آج پاکستان ایک آئینی بحران میں ہے. یہ تو ہمارا اتحادی کا حق ہے کہ وہ سوال پوچھے کہ عدالت یہ فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں کہ آپ کا ووٹ بھی گنا نہیں جائے گا اور آپ ساتھ ڈسکوالیفائی بھی ہوگا، یا پنجاب اسمبلی کا ممبرز کا ووٹ گنا جاتا، پی ڈی ایم کا حکومت بنتا اور پھر وہ بائی الیکشنز کا سامنا کرنے پڑتے ہیں، یا ان کا ووٹ آپ نہیں گن رہے ہو،
اور بالکل صحیح ہے آپ ان کا ووٹ نہ گنیں، لیکن پھر ان کو بائی الیکشنز میں کیوں وہ ڈسکوالیفائی کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے؟ اگر وہ جرم انہوں نے کیا ہی نہیں ہے تو آپ ان کو صرف اور صرف اس لیے اسمبلی سے اٹھا کے باہر پھینک رہے ہو تاکہ آپ کا پسندیدہ حکومت بن سکتے ہیں اور وہ آپ کا موجودگی میں الیکشنز کا اعلان کروا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اتحادیوں کا اعتراض ہے کہ جو قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، جو قوم کے ساتھ، قوم کی قسمت کے ساتھ اس وقت کھیلا جا رہا ہے، وہ بدنیتی پہ مبنی ہے۔ اور ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا، ہم سب کا جو مطالبہ ہے کہ اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے، اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو روکنے کے لیے، خدا نہ خواستہ جمہوریت کو خطرہ سے بچانے کے لیے، عدالت نے صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ لارجر بینچ بنائیں، آپ سب کے ساتھ بیٹھے، پورا عدالت کو بٹھا دے، سوائے وہ 2 ججز جو فون پہ پکڑے گئے اپوزیشن سے بات چیت کرتے ہوئے، سارا عدالت کو بٹھا دے، وہ کل ہی الیکشن اعلان کرے تو پاکستان پیپلز پارٹی تو تیار ہے۔ کیا آپ نے کبھی الیکشن سے ڈرے ہو؟ کیا آپ کبھی الیکشن سے پیچھے ہٹے ہو؟ تو پھر ہم آج کیوں؟ ہم تیار ہیں، تیار تھے اور کل بھی تیار ہوں گے، مگر ہمارا مطالبہ ہے کہ عدالت کو بچا دے، جمہوریت کو بچا دے، آئینی بحران سے نکال دے اور پورا بینچ کو بٹھا کے، لارجر بینچ کو بٹھا کے فیصلہ سنا دے۔ پاکستان، پورا پاکستان اسی عدالت کا، اسی چیف جسٹس کا، لارجر بینچ کے کانٹیکس میں فیصلے ماننے کو تیار ہے۔ اگر کوئی بدنیتی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں اس مطالبہ میں مسئلہ کیا ہے؟ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تاریخ کا غلطیاں نہ دہرایا جائے۔ ہم صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ جو ہم نے چیف جسٹس افتخار چودھری کا دور دیکھ کے بھگتا ہے، ان سے جو سبق ہم نے سیکھا ہے، یا جو گلزار صاحب کا یاد ہے آپ کو، گلزار صاحب چیف جسٹس بھی رہا ہے ہمارا، یہ جج صاحب کا یہ شوق تھا کہ 1950s کا کراچی ان کو پھر دیکھنا تھا، جتنا بھی غریبوں کو گھر کو تباہ کرنا ہے تو تباہ کرنے پہ ڈٹے ہوا تھا۔ ثاقب نثار کا جو غلطیاں تھا ہم وہ نہیں دہرانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس اطہر بندیال صاحب جب یاد رکھا جائے گا تو تاریخ اس کو عزت کے ساتھ یاد رکھا جائے، تاریخ اس کو چیف جسٹس یاد رکھا جائے، تاریخ اس کو پاکستان کو تباہی سے بچانے والے، آئین کے بحران سے بچانے والے چیف جسٹس سے یاد کیا جائے۔ خطرہ یہ ہے کہ 3 ججز کی انا کی وجہ سے جو پاکستان میں آئینی بحران پیدا ہو رہا ہے وہ ہمیں غلط راستہ پہ لے کے جا رہا ہے، خطرناک راستہ پہ لے کے جا رہا ہے، اور ان سب نے پارٹیاں تبدیل کر کے مزہ ہی کرنا ہے۔ جیل جانا پڑے گا تو ہمیں جانا پڑے گا، لڑنا پڑے گا جمہوریت کے لیے تو میں اور آپ ہی رہیں گے لڑتے ہوئے، ہمارا ہی شہید ہوتے ہیں، ہمارا ہی قبرستان بھرے ہوئے ہے۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرزور مطالبہ ہے، سپریم کورٹ سے مطالبہ ہے، چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب سے
और ब्रदर जजेस से मुतालबा है कि पाकिस्तान को बचा दे। हमें जो खतरा है, जो खदशा है कि तख्ते लाहौर का लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगा, पाकिस्तान की वफा को ले डूबेगा, पाकिस्तान की मईशत को ले डूबेगा। इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल का सामना है, जो मुआशी बहरान का सामना है, तारीख में हमने इतने मुआशी मुश्किलात को नहीं देखे हैं जो आज पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। तारीखी महंगाई में, तारीखी गुर्बत में, तारीखी बेरोजगारी में, जो सिक्योरिटी का बहरान है 2007 के बाद आधे एक बार फिर वही दहशतगर्द जो इनसे नहीं पकड़ेंगे अपने सर दुखा रहे हैं। कराची से लेके आज ही मैं लड़काना में जा रहा था, हमारा ही बच्चा शहीद हुआ है। कराची का दहशतगर्दी का वाकया जो पुलिस पे हुआ। और ये जो आईनी बहरान है, अगर इसी तरफ पे चलता रहेगा तो आगे ना मैं होगा, ना शहबाज शरीफ साहब होगा। और अगर खान साहब की ये गलतफहमी है कि वो समझता है कि वो होगा, वो भी नहीं होगा। एक और खतरनाक एक्सपेरिमेंट होगा जिसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम भुगतेंगे, जिसका बोझ पाकिस्तान का नया नस्ल अपने कंधे में उठाएंगे। हम इस क्राइसिस को अवॉइड करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि नफरत की सियासत के बजाय, ये ताकत के नशे में जो लड़ाइयाँ होते हैं उनके बजाय, हमें पाकिस्तान के अवाम के जो असल इश्यूज है, जो गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, जो भूख है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो हमारा मुस्तकबिल का सवाल है, पाकिस्तान के अवाम का मुआशी तरक्की का सवाल है, जो हमारा ज़राअत का मुस्तकबिल है, हमारा मजदूर और सफेद पोश तबका का जो मुस्तकबिल है, अगर हम सब मिल के मेहनत करेंगे कि यकजहती के साथ, तो हम इन मसाइल से निकल सकते हैं। अगर अना की वजह से, ईगो की वजह से सारा पाकिस्तान, सारे इदारे ऐसे तकसीम रहेंगे, ऐसे ही नफरत की सियासत होगा, तो उसका कीमत आपको अदा करना पड़ेगा। हम आज कायदे अवाम को याद करते हुए सारे स्टेक होल्डर्स को पैगाम देना चाहेंगे कि होश के नाखून ले, जमहूरियत को हमने बचाना है, इन इदारे को हमने बचाना है। फ्री और फेयर इलेक्शंस लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ वो भी करवाने हैं। हमें कायदे अवाम का रेफरेंस का जवाब हम हुकूमत से कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हमारा कोशिश होगा, पीपल्स पार्टी का कोशिश होगा कि हुकूमत से हम एक बार फिर कायदे अवाम का रेफरेंस पे जज साहिबान का तवज्जो दिलवा दे। और उम्मीद है कि अगर हम मिल के कोशिश करते हैं तो इन मसाइल का हल निकल सकते हैं। अगर नहीं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने हमेशा बहादुरी के साथ, गैरत के साथ हर मसाइल का मुकाबला किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के अवाम के साथ लड़कर हम फतह भी करते हैं, जीतते भी हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करेंगे कि हम इन मसाइल से पाकिस्तान को निकालें। कि जो नफरत की सियासत और तकसीम की सियासत है उसको दफन करने की कोशिश करेंगे। पूरा पाकिस्तान के लिए एक ही पैगाम है कि ना मेरा ना आपका, हम सब का पाकिस्तान। दुआ जे लाइ मौलवी मज़हर साहब खे गुज़ारिश कंदुमि दुआ करनि। वेठा रहो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। या अल्लाह, ही इफ्तार पार्टी जो सवाब हुजूर जी बारगाह में पेश किया था कबूल मंजूर फरमा। हुजूर जे तवस्सुल सां शुहदाए कराम खुसूसन जुल्फ़कार अली भुट्टो रहमतुल्लाह ताला जी रूह खे ईसाल साहब कयूं था। या अल्लाह दर्जात बुलंद फरमा, असांजे पाकिस्तान ते पंहिंजे अमन क़ाइम फरमा। या अल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम जे सदके शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो जा दर्जात बुलंद फरमा। ॿिया जेके शहीद आहिनि, या अल्लाह उन्हनि जा दर्जात बुलंद फरमा।
حضور جے توسل سان یا اللہ ہن پاکستان جو خیر فرما، ہن سندھ جو خیر فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول